ایک مرتبہ ایک شخص نے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں اس قدر مشغول ہوا کہ دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ بھول گیا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک وہ وقت بھی آیا کہ اس کے گھر میں کھانے پینے کو بھی کچھ نہ بچا، اور آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ اس کے پاس گھر بار مال سب کچھ ختم ہو گیا، اور اس نے گلیوں کے اندر گھومنا شروع کر دیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا کہ اب پلے تو کچھ بچا نہیں ہے تو موت کا صرف انتظار کرتا ہوں۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو اس کے پاس سے گھوڑوں کی لمبی قطاریں گزری۔ اس نے دیکھا کہ گھوڑوں کی سیٹیں سونے اور چاندی کی ہیں اور ان کی پیٹھیوں پر سونے کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ لوگ شاہی گھرانے سے ہیں۔ ان گھوڑوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سونے کی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی۔ اس کے معلوم کرنے پر اسے پتا چلا کہ یہ لوگ ساتھ والے گاؤں میں ایک بادشاہ ہے، یہ سب اس کے غلام ہیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے حیران ہوا کہ یہ حالت غلاموں کی ہے تو بادشاہ کی کیا حالت ہوگی۔ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگا کہ میرے اللہ، میرے مالک، میرے بادشاہ، شکوہ تو تجھ سے نہیں کرتا، لیکن اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ لے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کام کو چل دیا۔ کچھ روز گزرے، ایک بزرگ آئے، اس کا بازو پکڑا اور اس کو ایک جگہ لے گئے جہاں وہی گھوڑے وہی غلام تھے۔ اس نے دیکھا کہ کسی غلام کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے، کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی غلام کا دھڑ گھوڑے کی پشت پر پڑا ہے۔ وہ حیران ہوا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا یہ وہی غلام ہے جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے، لیکن آج یہ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں۔ مجھے خواب میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ اس سے کہنا بادشاہ کے لیے قربانیاں دینا بھی ان غلاموں سے سیکھ لے۔ میرے دوستو، حقیقت میں ہمیں قربانی دینا آیا ہی نہیں، چاہے دین کا معاملہ سیدھا کرنا ہو، رشتہ داروں کا یا دنیا کا۔ جس دن ہم نے قربانی دینا سیکھ لیا دین کے لیے، اپنوں کے لیے، دنیا کے لیے، جس دن ہم نے اللہ رب العزت پہ توکل کرنا سیکھ لیا، اس دن خالق کائنات ہمیں ایسی بادشاہیت عطا کرے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں دین حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔